بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاکسار ازل تا ابد روشنی میزبان کی جانب سے اپنے محترم سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیش خدمت ہے حلیہ مبارک اور سراپائے اقدس سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین خاتم النبیین سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ ذات اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت قرآن مقدس امت مسلمہ کی رہنمائی کرتے ہوئے یوں ارشاد فرماتا ہے: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ الاحزاب آیت 21۔ یقیناً ہے تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہر اس شخص کے لیے جو امیدوار ہو اللہ کا اور یوم آخرت کا اور ذکر کرتا رہتا ہو اللہ کا بہت زیادہ۔ لہٰذا اے مسلم بھائی، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ حب رسول کا مقام و مرتبہ اور اس کی ضرورت و اہمیت ایک مسلمان کے لیے کس قدر ضروری ہے وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے ارشاد کیے گئے الفاظ میں سن لیں۔ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ بخاری، مسلم، مشکات، کتاب الایمان۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے لیے اس کے باپ سے، اس کی اولاد سے اور سارے انسانوں سے زیادہ محبوب یعنی پیارا نہ ہو جاؤں۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مقدس اپنی مہر یوں ثبت کرتا ہے: النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ بلا شبہ نبی تو مومنوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ سامعین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص مجھ کو خواب میں دیکھے گا وہ دنیا سے کامل ایمان کے ساتھ مرے گا۔ اس فرمان کی روشنی میں آپ کا حلیہ مبارک اور پھر سراپائے اقدس نعتیہ کلام میں یکجا پیش کرنے کی سعادت اجر و ثواب سمجھتے ہوئے پیش کر رہے ہیں۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ اسے نہایت محبت و رغبت سے سنیں اور دل کو راحت و ٹھنڈک پہنچاتے ہوئے اسے ذہن نشین بھی کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کا حلیہ مبارک ذہن میں رکھتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حب میں غرق ہو کر بکثرت درود شریف پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحم و کرم کے سبب خواب میں دیدار رسول سے مستفید ہونے کے اہل بھی ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ اپنے متعلق اپنے بندوں کے گمان کو پورا فرمانے والا ہے۔ اب سب سے پہلے ماہ ولادت ربیع الاول کی مناسبت سے چند الفاظ پر مشتمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ذکر سماعت فرما لیں۔ ولادتہ السعید، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، آپ کی پیدائش مبارک عام الفیل ربیع الاول کے مہینہ میں بروز سوموار ہوئی۔ حضرت آمنہ آپ کی والدہ ماجدہ کا بیان ہے کہ جب آپ حمل میں آئے تو مجھے خواب میں خوشخبری دی گئی کہ تم اس امت کے رسول سے حاملہ ہو گئی ہو۔ چنانچہ بقول حالی ہوئے پہلو آمنہ سے ہویدہ دعائے خلیل اور نوید مسیح۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت عام الفیل میں ہوئی۔ حاکم نے اسے روایت کیا ہے۔ آپ کی پیدائش کے وقت کسرا کے محل میں زلزلہ آیا اور اس کے 14 برج گر گئے، دریائے طبریہ سوکھ گیا اور ملک فارس میں 1000 سال سے دہکتا ہوا آتش کدہ ایک دم بجھ گیا۔ بت ٹوٹ گئے، تخت شیاطین ہوئے اونھے، وہ ڈنک کا بجا دین کا جب آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الوجہ الطیب یعنی حلیہ مبارک، وجہہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چاند سے زیادہ حسین و جمیل تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاندنی رات میں دیکھا، میں ایک نظر رسول اللہ کو دیکھتا اور ایک نظر چاند کو۔ اس وقت آپ سرخ رنگ کا لباس پہنے ہوئے تھے، مجھے آپ کا چہرہ مبارک چاند سے زیادہ خوبصورت لگا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ مبارک ایسے چمکتا جیسے چاند کا ٹکڑا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یداہ، آپ کے ہاتھ مبارک، آپ کا ہاتھ برف سے زیادہ ٹھنڈا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے چہرے پر رکھا، آپ کا ہاتھ برف سے زیادہ ٹھنڈا اور اس کی خوشبو مشک سے بھی زیادہ اچھی تھی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ کفاہ، آپ کی ہتھیلی مبارک ریشم سے زیادہ نرم و نازک تھی۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے کوئی موٹا یا باریک ریشم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ ملائم نہیں دیکھا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اخمصاہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے مبارک، آپ کی ہتھیلیاں اور تلوے مبارک گوشت سے پر تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل تھے، ناپستہ قد، اور آپ کی ہتھیلیاں اور پاؤں کے تلوے مبارک گوشت سے پر تھے۔ آپ کا سر مبارک بڑا اور ہڈیوں کے جوڑ کشادہ تھے۔ سینہ سے ناف تک باریک بال تھے۔ میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد کسی کو ایسا نہیں دیکھا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ رأسہ، آپ کا سر مبارک بڑا تھا اور ہڈیوں کے جوڑ کشادہ تھے۔ الترمذی صحیح۔ فمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کشادہ دہن تھے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ عیناہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک، آپ کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ عقباہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑی مبارک، آپ کی ایڑیوں پر گوشت کم تھا یعنی پتلی تھی۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیوں پر گوشت کم تھا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ساقاہ، آپ کی پنڈلیاں سفید چمکدار تھیں۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو میں نے آپ کی سفید چمکدار پنڈلیاں دیکھی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ابطاہ، آپ کی بغل مبارک، آپ کی بغلیں سفید تھیں۔ حضرت عبداللہ بن مالک بن بجینہ اسدی کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو دونوں ہاتھ پیٹ سے الگ رکھتے حتیٰ کہ ہم آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھتے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ قامتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دراز قد تھے، ناپستہ قد۔ الترمذی۔ شعرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، سر کے بال نہ زیادہ گھنگریالے نہ بالکل سیدھے بلکہ اس کے درمیان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کانوں اور کاندھوں کے درمیان تک تھے۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں میں نے انس بن مالک سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کیسے تھے؟ انس بن مالک نے بتایا نہ زیادہ گھنگریالے نہ سیدھے بلکہ اس کے درمیان تھے اور کانوں اور کندھوں کے درمیان تک تھے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی میں سفید بال کی تعداد 20 سے زیادہ نہ تھی۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں آپ کے سر اور داڑھی میں 20 سے زیادہ بال سفید نہ تھے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ آپ کے سینہ مبارک سے لے کر ناف تک باریک بال تھے۔ ترمذی۔ طیب بدنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی خوشبو،
آپ کے جسم مبارک کی خوشبو دنیا کی تمام خوشبوؤں سے زیادہ اچھی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے اچھی خوشبو نہ عنبر میں محسوس کی، نہ مشک میں، نہ کسی دوسری چیز میں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ طیب عراقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کی خوشبو، آپ کے پسینہ مبارک سے بہترین خوشبو آتی تھی۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے اور ہمارے ہاں قیلولہ فرمایا۔ آپ کو پسینہ آیا۔ میری ماں حضرت ام سلیم ایک شیشی لے آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ جمع کر کے اس میں ڈالنے لگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگ آ گئی اور دریافت فرمایا ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ میری ماں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا پسینہ جمع کر رہی ہوں تاکہ اسے اپنی خوشبو میں شامل کروں، کیونکہ آپ کا پسینہ مبارک تو بہترین خوشبو ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ لونہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک، آپ کا رنگ مبارک گورا چٹا تھا۔ حضرت جریری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابو طفیل سے دریافت کیا کیا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا؟ اس نے کہا ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوبصورت سفید تھا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ علامت النبوت، مہر نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان پشت پر کبوتری کے انڈے کے برابر نبوت کا نشان یا مہر تھی۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر کبوتری کے انڈے جیسی مہر دیکھی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یعنی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ نے آپ جیسا خوبصورت ترین پیکر دیکھا ہی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حسین و جمیل کسی ماں نے جنم ہی نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عیب سے پاک پیدا فرمائے گئے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب مرضی پیدا ہوئے۔ اس موقع پر زمانہ رسالت کے بعد پیدا ہونے والے لوگوں کی فضیلت کا بیان بھی سماعت فرما لیجئے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے عجیب انداز میں ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت قلبی و گہری محبت رکھنے والے ہیں۔ ارشاد فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ مجھے چاہنے والے وہ لوگ ہیں جو میرے بعد پیدا ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک کی یہ تمنا ہوگی کہ کاش وہ اپنا گھر بار اور اپنا مال و متاع سب کچھ قربان کر کے ہی مجھے ایک نظر دیکھ لیتا۔ مسلم۔ سامعین کرام، درود و سلام کی کثرت ایک پیمانہ ہے کہ جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کسی آدمی کو اپنے رسول سے کس قدر محبت اور لگاؤ ہے۔ لہذا سماعت فرمائیے اپنے عظیم و محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف پر مشتمل نعتیہ کلام بعنوان سراپائے اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے براہیمی و ہاشمی خوش لقب، اے تو عالی نسب، اے تو والا حسب، دودھ مانے قریشی کے در ثمی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، دست قدرت میں ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسی، اے ابد کے حسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پلائی گئی، سید الاولی سید الآخری، تو
تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسماں میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگے، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تیرے انداز میں وسعت فرش کی، تیری پرواز میں رفعت عرش کی، تیرے انفاس میں خلد کی آسمی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، سدرۃ المنتہا راہ گزر میں تیری، قاب قوسین گرد سفر میں تیری، تو ہے حق کے قری، حق ہے تیرے قری، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، کہکشاں زوں تیرے سرمدی تاج کی، زلف تاباں حسی رات معراج کی، لیلۃ القدر تیری منور جبی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، مصطفیٰ مجتبی تیری مدح و ثنا میرے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں، دل کو ہمت نہیں، لب کو یارا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں، کوئی ہے وہ کہ میں جس کو تجھ سا کہوں، توبہ توبہ نہیں کوئی تجھ سا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، چار یاروں کی شان جلی ہے بلی، ہے یہ صدیق فاروق عثمان علی، شاہد عادل ہے یہ تیرے جانشین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے سراپا نفیس انفس دو جہاں، سرور دلبراں دلبر عاشقاں، ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان حزین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ ایک عربی شاعر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت پر 40,000 اشعار لکھے، اور 40,000 اشعار لکھنے کے بعد اس نے آخری اشعار یہ لکھے، تھکی ہے فکر رساں اور مدح باقی ہے، قلم ہے آبلہ پا اور مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے۔ اور پھر ایک اور شاعر نے کیا ہی خوب بات کہی ہے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا احاطہ ہم کر ہی نہیں سکتے، بس ہم صرف یہی بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتے ہیں کہ اللہ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ و مقام ہے۔ ہزار بار بشو یم دہن زمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است، یعنی اگر 1000 بار میں اپنے منہ کو مشک و گلاب سے دھو لوں تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا میرے لیے بے ادبی ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ سامعین محترم، جو شخص اپنے محسن اور محبوب کو یاد رکھے گا تو اس تعلق کا صلہ حشر کے دن یہ ہوگا کہ ایسے شخص کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوگا۔ اللہ ذو الجلال والاکرام ہم میں سے ہر ایک مسلم کو یہ قرب حاصل کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔